بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انتہائی محترم پروفیسر ڈاکٹر خرم یاسین صاحب، میں آپ کا بہت ممنون ہوں اور احسان مند ہوں کہ آپ نے یہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کتابوں پر تبصرے کا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ تھوڑا سا مختلف ایک کام کر لوں، چونکہ میرا یوٹیوب چینل بھی ہے تو میں نے کہا کہ چلیں اس کے اوپر بھی یہ چیز آ جائے گی۔ تو اس لیے میں نے یہ ایک کام جو ہے وہ شروع کیا کہ میں تبصرہ جو ہے وہ ویڈیو کی شکل میں پیش کروں۔ اچھا جی، اشرف پینوارا صاحب نے خدا کی بستی کا ذکر کیا جی۔ وہ ایک ایسی بستی ہے جس نے ہمیں بستی میں رہنے کے رنگ ڈھنگ اور طریقوں کے حوالے سے بات کی اور سمجھایا معاشرہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتایا ہے۔ اور اس کے بعد آنگن کی میں بات کروں تو آنگن جو ہے وہ رشتوں کی بات کرتا ہے۔ یہ تو میری فیوریٹ کتابیں اور بے شمار کتابیں ہیں، میں وقتاً فوقتاً اس کے حوالے سے بات کروں گا، میرا یہ پسندیدہ مشغلہ ہے۔ لیکن آج میں سب سے پہلے جس کتاب کی بات کروں گا وہ ایک بڑی اہم کتاب ہے اور بہت آسان کتاب ہے، اور اس کے بعد پھر میں ایک مشکل کتاب کی طرف آؤں گا۔ خرم صاحب تو تنقیدی کتابیں پڑھتے ہیں، اس لیے میں تنقیدی کتابیں کم پڑھتا ہوں۔ میں تنقید کرتا ہوں اس لیے میں کم پڑھتا ہوں۔ تو جناب، آپ نے سب نے اینک والا جن ڈرامہ تو دیکھا ہوگا۔ اینک والا جن کے ڈائریکٹر ہیں، کافی حد تک رائٹر بھی ہیں اس کے، اور بہت ہی ڈیسنٹ، بہت ہی پیارے، بہت ہی مخلص اور بہت ہی نفیس ایک شخص ہیں، انتہائی محترم حفیظ طاہر صاحب۔ حفیظ طاہر صاحب نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ پیغام ہر جگہ پہ پہنچے، اور جو اس ویڈیو کو دیکھے وہ سمجھے کہ ان کا مقصد حیات ہے کہ وہ اس ویڈیو کو آگے سے آگے پہنچائیں۔ میرے چینل کے لیے نہیں، حفیظ طاہر کے لیے یہ جناب ناول ہے۔ وہ ناول بہت پیارا ہے۔ اچھا جناب، اس ناول میں بڑی بڑی خوبصورت جو بات یہ ہے کہ انہوں نے بچوں کے آج کے دور کے مطابق بچوں کی جو سوچ ہے، بچوں کی جو سمجھ ہے، مینٹیلٹی ہے، بالکل اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے، اور بچوں کی ہی کہانی لکھی ہے۔ اور بچوں کی انہوں نے اتنی ریسرچ کی ہے، یونیورسٹی میں میڈیا پڑھاتے ہیں وہ، خیر اس حوالے سے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور انہوں نے ایک عام سے بچے کی کیا ذہنیت ہے، کیا اس کی سوچ ہے، کیا سمجھ ہے، اور کیا اس کی دلچسپیاں ہیں، بچوں کی جو گیموں کے اندر دلچسپیاں ہیں وہ بھی انہوں نے یہاں پہ بیان کی ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے جا بجا تصاویر بھی دی ہیں۔ فونٹ سائز بہت اچھا ہے، کتاب کا لے آؤٹ بہت اچھا ہے، اور بہت آسان زبان میں بہت دلچسپی سے بندہ پڑھتا ہے۔ اور میں نے جب یہ پڑھنا شروع کیا، میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور انہوں نے اور بے شمار کتابیں لکھی ہیں۔ جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ ناول دیا، اور میں نے اسے پڑھنا شروع کیا۔ تو آپ یقین کیجئے کہ میں اسے پڑھتا تھا، اور پڑھنے کے بعد پھر میں اپنے آپ کو بچہ بنا کر میں اس ناول کے اندر اترنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو اس ناول کا نام ہے جی منزل منزل، اور یہ بچوں کے لیے لکھا ہے، اور یہ کلاس 6 سے لے کر کلاس تقریباً 9 تک کے بچوں کے لیے ہے، اور بہت تجسس ہے اس کے اندر۔ ناول کے تمام جو عناصر ہیں وہ اس ناول کے اندر موجود ہیں، اور اس میں حوالہ دے دوں کہ وہ بڑے عام سے زبان میں وہ جو ہے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں۔ بندر والا ڈگڈگی بجا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے، چل میرے ہیرے، چل میرے کھیرے، چل داماد کی چال، چل بھئی چل جا اب سسرال کی طرف۔
تو اس طرح سے وہ بندر کا ایک تماشا دکھاتے ہیں جو کہ اب بہت ناپید ہو گیا ہے، لیکن موجود ہے. کورونا کی وجہ سے شاید کچھ کم نظر آتا ہے لیکن موجود ہے. بہرحال اس کے بعد جو ایک بچہ ہے ہمارے معاشرے کا، خدا کی بستی کو آپ ذہن میں رکھیے اور پھر ہمارے معاشرے کے مسائل کو سامنے رکھیے. تو ایک عام جو بچہ ہے اس کو انہوں نے سامنے رکھا ہے اور اسی کی ایک کہانی بیان کی ہے. اور اس میں جا بچا منظر نگاری بہت اچھی ہے، اور اس میں انہوں نے بالکل عام سے انداز میں باتیں کی ہیں کہ میں بھی پہلے جنگل میں رہتی تھی مگر اب اس کمرے میں رہتی ہوں، چڑیل سے ملاقات ہوتی ہے، یہ کمرہ میرا ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ. یہاں سے چڑیل کی آواز میں اور بھی ہیبت تھی، اور خالد ڈر کے ماری کوئی جواب نہ دے سکا. سن رہے ہو نا، کل تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گی. خالد جو پیچھے ہٹتے ہٹتے کمرے کے کونے میں دبک چکا تھا تو بہت مشکل سے بولا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں کل چلا جاؤں گا، تو میری جان چھوڑ دو. تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو کہ انہوں نے بہت بڑے اچھے اچھے مناظر بھی بیان کیے ہیں، اور بڑی اس میں جو حقیقت نگاری ہے وہ بہت اچھی بیان کی ہے. اور مجھے جو خاص اس کا لے آؤٹ اور بہت پسند ہے وہ یہ کہ بہت آسانی سے اٹھانا، لے جانا، پکڑنا، اور اس کا فونٹ سائز بھی بہت اچھا ہے. اچھا، دوسری کتاب میرے ذہن میں آج کچھ 4 کتابیں تھیں، میں نے کہا 4 کتابیں، میں نے کہا نہیں، باقی 2 کتابیں کسی اور موقع کے لیے رکھوں گا، 2 کتابیں صرف پیش کر رہا ہوں. اگلی جو کتاب ہے یہ وہ تھی بچوں کے لیے بہت آسان کتاب، اور یہ ہے جناب بہت ہی ایک مشکل کتاب. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ناول ہے، اس ناول کے میں نے 15 صفحے پڑھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. یقین کیجئے میں پھر واپس آیا، پھر پڑھا. مجھے یہ بتائیں کہ مشکل جو چیز ہے وہ پڑھتے ہوئے ایسا ہوتا ہے کہ بندہ واپس آ کے دوبارہ پڑھے، پھر پڑھے. مشکل تو تھی لیکن دلچسپی بڑی زبردست تھی. دلچسپی کے عناصر بہت پائے جاتے ہیں. دریائے سندھ شیر دریا مشہور کتاب ہے. دریائے سندھ کے حوالے سے، اس کے ارد گرد بسنے والی تہذیبوں کے حوالے سے یہ کتاب ہے. اور کوئی پتہ نہیں دراویڈین دور ہے، پتہ نہیں کون سا پرانا دور ہے جس میں وہ گئے ہیں. وہ پتہ نہیں کہتے ہیں کہ کتنے سال وہ تارڑ صاحب بتاتے ہیں کہ جی میں وہاں پہ بھٹکتا رہا ہوں اور وہاں جا کے میں نے ان کو دیکھا، ان کی تہذیب کو دیکھا. اور مجھے پچھلے سال جانے کا اتفاق ہوا سندھ. تو میں خاص طور پر میں یقین کیجئے کہ میں تارڑ صاحب کے کیریکٹرز ڈھونڈتا رہا ہوں وہاں پہ، جو کہ اس ناول میں بیان کیے گئے ہیں. اور انہوں نے کیا خوبصورت اس میں لفاظی اور کیا خوبصورت کیریکٹر اس میں بتائے ہیں. اور میں آپ کو سراپا نگاری ان کی بتا دوں. لوگ ہمارے ٹیچر سے مانگتے ہیں چیزیں، جی فلاں چیز دے دیں، فلاں چیز دے دیں، فلاں چیز دے دیں. پڑھیں، ہمارے ادب کے اندر یہ اتنی چیزیں موجود ہیں، ہمارے تھوڑا سا اس کو جدید بنانا ہے. ایک کتاب کا حوالہ مجھے یاد آ گیا ہے، وہ میں ضرور اس کے بعد بتاؤں گا کہ وہ بھی ضرور پڑھیے. اچھا جی، وہ کہتے ہیں جی پاروشنی. اچھا، پہلے تو میں اسے پاروشنی پڑھتا تھا، پھر مجھے سمجھ آیا کہ یہ نہیں، پارورشنی نہیں ہے، یہ پاروشنی ہے. بھئی ہمارے کلچر میں یہ نام نہیں، انہوں نے نام دیکھے وہاں پہ تھے، نام یقیناً ہوں گے. اپنی نسل کا خاص قد بت لیے ہوئے تھی، ہلکا سیاہی مائل رنگ، گھنگریالے اور بھورے بال جو ایک ستھرے گھونسلے کی طرح سر پہ رکھے ہوئے تھے.
भवें ऊपर को उठी हुई, नाक चौड़ी मगर ऊंची, जबड़ा जरा आगे को निकला हुआ, जैसे भूखे जनौर का होता है। कद बुत ऐसा कि कनक की फसल में जलते हुए पहली नजर पर दिखाई न दे, और होंठ मोटे और भरे भरे और कूल्हे फनियर सांप के फैले हुए फन की तरह। उसने पहला कदम पानी में रखा तो झिझकते हुए रखा, और फिर उसके पांव उसमें ऐसे उठने लगे जैसे वो आम जमीन पर उठते हैं। पानियों की कहानी है जी ये, और किरदारों की कहानी है, और ऐसे ऐसे किरदार हैं इसके अंदर, और ऐसी ऐसी मंजर निगारी है। यकीन कीजिए कि बंदा एक सफा पढ़ने के बाद कई कई दिन उस सफे से निकलता नहीं है, इतना खूबसूरत ही लिखा हुआ है। तो मैंने बहुत से सफ़े नोट किए हुए थे, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता, और मैं आगे चलना चाहता हूँ। और सिर्फ एक दो चीज़ें मैं पानी के हवाले से मैं बताऊँ कि कहते हैं कि इसकी एक खामी इस किताब की बहुत बड़ी है, और वो है इसका फ़ॉन्ट साइज़। और मैं इतनी मोटी ऐनक लगा के भी यकीन करें कि मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है। हाँ, दरिया के पानी तेरे खेतों के आसपास जाकर ठहर गए हैं, और अभी तक वहीं हैं, और आजकल में वापस चले जाएंगे। तुम्हारे खेत सूखे रह जाएंगे। और मानी की शक्ल पर जो दुख की कालक थी वो गहरी हुई। उसे भी रात को सोते हुए शक होता था, पर वो कहती ये कैसे हो सकता है कि बड़े पानी आएं और उसके खेतों में चले बगैर वापस हो जाएं। पिछले बरस ऐसा होते होते बचा था। पानियों में अब वो जोर नहीं था, बस वो आए थे और उसके खेत में ठहर कर आगे नहीं गए थे। अब ये इस तरह की जो चीजें हैं पानियों के हवाले से, और एक सिर्फ हवाला मैं एक और दूंगा और उसके बाद मैं आगे चलूंगा, और वो मुझे पसंद आया था बहुत ज्यादा। वो कहते हैं कि जी वो जानता तो है सासा ने दांत नकोस से लफ्ज कैसे इस्तेमाल किए, पर वो नहीं जानता तो फिर क्या हुआ मामन, फिर क्या हुआ? फिर पकली के आवे के सारे भांडे वो ले गए, झजरें, घड़े, मट और मर्तबान, सब कुछ जिसमें पानी ढोया जा सकता था। और फिर मैंने उनको देखा कि वो घाघरा से लेकर इधर रुखों तक आते हैं, जहां तक खेत खोदे हुए हैं। उनका ख्याल था कि सबसे पहले इन खेतों में पानी डाला जाए जो दरिया से दूर हैं। दरिया में पानी आना, दरिया का पानी खुश्क होना, दरिया और आपको पता है कि थल के इलाके में। तो मैं ये कहूँगा कि ये नॉवल पढ़ें, बार बार पढ़ें। इसमें जो एक मैंने रिसर्च पढ़ी थी, उन्होंने कहा कि जी उर्दू एक ऐसी ज़बान है कि अगर इस उर्दू के साथ मकामी ज़बानें जो इसके अंदर इस खित्ते में बोली जाती हैं, मकामी ज़बानें अगर वो शामिल कर ली जाएं तो इसके अंदर किसी लफ्ज़ की कमी नहीं रहेगी। हम जो ये ट्रांसलेशनों के लिए मारे मारे फिरते रहते हैं ना, फलां चीज़, इसके अंदर मौजूद है लफ्ज़। तारड़ साहब ने इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, भाई सलाम है उनको। मैंने उनके सफ़रनामे पढ़े हैं, बेशुमार नावल भी, सारे तकरीबन नावल पढ़े हैं, नहीं वो कमाल उन्होंने ये लिख दिया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद एक और मैं कहूँगा टीचर्स के लिए, ये खास तौर पर टीचर्स के लिए, 7 इफेक्टिव हैबिट्स, शॉन कवी। बाप, बेटा और उसका बेटा लिख रहे हैं, बेहतरीन लिख रहे हैं,
اور جدید ریسرچ، جدید سائیکالوجی، اور کیا اس بندے نے لکھا ہے، اور اس بندے نے ایک ٹین ایجر کی کوئی کیا 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 اس کے مسائل جو ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس نے اس کے حوالے بیان کر دیے ہیں، ساتھ ساتھ اس نے چھوٹے چھوٹے چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کی ہیں، اور وہ ضرور پڑھیے، وہ آپ کو ضرور مدد دیں گی۔ اور مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ اسی طرح سے تر و تازہ رہیں، خوبصورت رہیں، چہکتے رہیں، مہکتے رہیں، اور بچوں کو اپنے علم سے مستفید کرتے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن اسی طرح سجتے رہیں، مہکتے رہیں، اور آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں، چہکتے رہیں۔ بندہ ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔